نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين وأولياء أمته والصالحين وعلماء ملته العاملين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، محترم مشائخ اعظام، اساتذہ اور علماء کرام، عزیز طلبہ و طالبات اور مکرم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں عقائد صحیحہ کے انتہائی اہم موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور اس وقت پچھلی کئی نشستوں سے تسلسل کے ساتھ ہماری گفتگو اس موضوع کے ایک خاص حصے پر چل رہی ہے، اور وہ اس بات پہ غور کرنا ہے کہ کیا یہ عقیدہ یا یہ تصور درست ہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن ہی حجت ہے، فقط قرآن کافی ہے اور ہم اس کو اتھارٹی مانیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور آقا علیہ السلام کی سنت طیبہ کو احکام شریعت اور احکام دین کے باب میں حجت اور اتھارٹی تسلیم نہ کریں، محض ایک ثواب دیدی رہنمائی کا درجہ دیں، معاذ اللہ، یا اس دور میں اس زمانے کے حالات کے مطابق دی گئی ہدایات سمجھیں کہ اس میں سے جو کچھ ہم چاہیں اپنے فائدے میں اپنی رہنمائی کے لیے اخذ کر لیں، اور جسے مناسب معاذ اللہ ہم نہ سمجھیں اس کو چھوڑ دیں، اپنی ڈسکریشن پہ اس کو قائم رکھیں، اور بائنڈنگ اتھارٹی صرف قرآن کو سمجھیں۔ یہ جو کنسپٹ ہے یہ باطل کنسپٹ ہے، سراسر گمراہی ہے، اور اس کی حیثیت دینی اعتبار سے کفر اور الحاد کی ہے۔ انسان ایسا عقیدہ رکھ کر خود قرآن مجید کا منکر اور قرآن مجید سے باغی ہو جاتا ہے، اور اس تصور کی کوئی گنجائش الحمد سے والناس تک پورے قرآن میں نہیں ہے۔ یعنی ایک ایسی بات کا دعویٰ کرنا قرآن مجید کی نسبت جو خود قرآن ہی نہیں کہہ رہا، اور قرآن نے سینکڑوں مقامات پر، کئی سو مقامات پر اس کی نفی کی ہے، اس کو رد کیا ہے، اور اس کے برعکس یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ حجت قرآن اور سنت دونوں ہیں، حجت اللہ کا فرمان اور اللہ کے رسول کا فرمان دونوں حجت ہے، اطاعت الہی اور اطاعت رسول دونوں حجت ہیں، واجب ہیں، اور دائمی طور پر مستقل طور پر علی الاطلاق بغیر استثناء کے اس میں ہماری ڈسکریشن کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور قرآن مجید نے تو کیٹیگوریکلی یہاں تک فرما دیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارہ۔ اس آیت کریمہ کا مختصر حصہ میں نے پڑھا تھا، اور ریفرنس پورا میں پچھلی نشست میں دے چکا ہوں۔
قضا ججمنٹ کے باب میں کہ اللہ نے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ججمنٹ اور فیصلے اور حکم کو بھی ایک ہی فیصلہ اور ججمنٹ قرار دے دیا ہے، قضا. اور فرمایا کہ جو مومن ہے، مرد ہو یا عورت، اس کے لیے یہ زیب ہی نہیں دیتا، اس کے لیے پاسبل ہی نہیں، اسے یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جس میٹر میں، جس معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے، ان یکون لہم الخیرہ، کہ اس کے بعد ان لوگوں کے لیے کوئی اختیار باقی رہ جائے کہ ہم اسے مانیں یا نہ مانیں. تو قرآن مجید نے کیٹیگوریکلی اللہ کے حکم کو اور اللہ کے رسول کے حکم کو ایبسولیوٹ بائنڈنگ ڈکلیئر کر دیا ہے. ہم اس نقطے کو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں پچھلی کئی نشستوں سے، اور ڈسکس قرآن مجید ہی سے کر رہے ہیں. دلائل اصلاً قرآن مجید ہی سے لے رہے ہیں، سارے دلائل. ہم اس موضوع پر اپنی پوری گفتگو اور اپنا پورا موقف اور اس کی جتنی تشریح اور تعبیر میں کر رہا ہوں، اس کی بنیاد قرآنی دلائل پہ رکھ رہا ہوں. اس کی بنیاد احادیث نبوی پہ نہیں. احادیث نبوی کوٹ نہیں کر رہا بتانے کے لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سنت واجب ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا ہر حکم واجب ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے حکم کی اطاعت قیامت تک واجب ہے. ایسی سینکڑوں احادیث ہیں، مگر میں اس سلسلہ کلام میں اپنی پوری گفتگو کی بنیاد اور مدار حدیث نبوی پہ نہیں رکھ رہا، چونکہ حدیث نبوی کی حجیت کا تو بدقسمتی سے انکار کر رہے ہیں کچھ لوگ، اور اسی انکار کو رد کرنا ہے، اسی غلط فہمی کو دور کرنا ہے، اسی کانسیپٹ میں کلیئرٹی دینی ہے. تو اس کلیئرٹی کے لیے حدیث نبوی سے دلائل میں نہیں لا رہا، اس کلیئرٹی کے لیے صرف اسی قرآن سے دلائل لا رہا ہوں جس قرآن کو وہ محض حجت سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور شے کو ماننے کا دعویٰ نہیں کرتے، حالانکہ وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے. ایسا کہنے والے اگر قرآن کو مانتے تو حضور کی سنت اور اطاعت کو حجت مانتے. اس ضمن میں آج ایک نئی دلیل سے آغاز کر رہے ہیں اپنی گفتگو کا. یہ سورہ النجم کی آیات ہیں، پہلی 4 آیتیں ہیں جو میں نے پڑھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جس مضمون کو بیان کیا ہے اسے قسم کھا کے بیان کیا ہے. والنجم، نجم عرف عام میں ستارے کو کہتے ہیں. اب میں اس النجم کی تفسیر میں نہیں جانا چاہ رہا اس وقت. تو نجم کی، ستارے کی قسم کھائی ہے، اور جو اصل مضمون قسم کھانے کے بعد والنجم اذا ہوا کے بعد شروع ہو رہا ہے وہ ہے ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آقا علیہ السلام کا ٹائٹل ہے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے. اور صاحب کا معنی یہ ہے کہ تمہیں اپنی صحبت کے شرف سے نوازنے والے، تمہیں اپنی صحبت کا فیض دینے والے، تمہیں اپنی صحبت میں بٹھانے والے، وہ ہستی جن کی صحبت و قربت تمہیں طویل زمانے سے میسر ہے، وہ تمہارے صاحب نہ بھٹکے نہ بہکے. اور پھر ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى، تیسری آیت میں، اور وہ کبھی بھی اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے. کوئی بات، کوئی لفظ اپنے منہ سے ایسا نہیں نکالتے جو ان کی خواہش سے، اپنی ذاتی خواہش سے نکلا ہو، جو ان کی پرسنل وش ہو، جو ان کی پرسنل چوائس ہو. تو اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحی، بلکہ جو کچھ بھی وہ بولتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، وہ وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے.
جو ان کی طرف وحی کی جاتی۔ اب آج ہم یہ جو تیسری اور چوتھی آیہ کریمہ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس آیت کریمہ کا مطالعہ کریں گے اس موضوع کے تناظر میں، وہ جو خاص موضوع ہے اس وقت ہمارے زیر غور اور زیر مطالعہ، جس سے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے صادر ہونے والا ہر لفظ، ہر قول اور ہر فرمان حجت ثابت ہوتا ہے، اور اسے قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اپنی فرضیت میں، اپنی حجیت میں، اپنی مشروعیت میں، شرعی حکم ہونے کے اعتبار سے الگ نہیں کر سکتے، انسیپریبل ہیں دونوں، قرآن و سنت۔ اس اینگل سے اس آیت کریمہ کا، ان دو آیات کا مطالعہ کریں۔ اب غور طلب جو چند ایک پہلو ہیں وہ یہ کہ یہ جو لفظ ہے وما ينطق عن الهوى، یہ لفظ عام ہے، وما ينطق یہ عام لفظ ہے، اور یہ ہر اس لفظ، ہر اس کلمہ، ہر اس جملہ اور ہر اس قول کو شامل ہے جو آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوتا ہے، اسے ینطق کو کہتے ہیں۔ ناطق ینطق نطقا منطقا نطوقا، یہ اس کی لغت ہے۔ جو شخص منہ سے کوئی لفظ بولتا ہے اس کو ناطق ینطق کو کہتے ہیں، اور اس سے نطق بھی کہتے ہیں، اسی سے منطق ہے، اسی سے نطوق ہے۔ اس کا معنی ہے تکلم، کلام کرنا، یعنی جو کلام بھی تمہارے صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام بھی صادر کرتے ہیں اپنے منہ سے، وہ نطق ہے۔ اور عربی زبان میں جو نطق ہے، جس سے وما ينطق عن الهوى کا لفظ نکلا ہے، وہ صوت، الفاظ اور حروف کے ساتھ کلام کرنے کو نطق کہتے ہیں۔ ایسا کلام کہ جس میں الفاظ ہوں، حروف ہوں، تو مطلب کیا ہوا؟ جب نطق کی اور ینطق کی بات ہوئی تو مطلب ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سارا کلام اور ہر کلمہ جس کی آواز ہے، جس میں لفظ ہیں، جس میں حرف ہیں، وہ ہر شے اللہ کی وحی، وہ ان کی خواہش نفسانی کی بنیاد پہ صادر نہیں ہے۔ اب القاموس کو اگر اٹھائیں، لغت کی بہت بڑی کتاب ہے معنی کو سمجھنے کے لیے، اور اس طرح التعارف، اس میں صاحب قاموس نے حوالہ دیا نطق کا، اور وہ کہتے ہیں الاصوات المقطعہ، جب ہم بول رہے ہیں نا تو ہر لفظ الگ الگ دوسرے لفظ سے بیان ہو رہا ہے، تقطیع ہے، مقطع ہے، ہر لفظ سمجھ آ رہا ہے، ہر حرف سمجھ آ رہا ہے، پھر اس سے ہر جملہ بن رہا ہے، پھر جملے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو الذی یظہرھا اللسان، زبان جن کو ظاہر کر کے ادا کرے، وتعیھا الاذان، اور کان جن کے معنی کو سمجھیں، اس کو نطق کہتے ہیں۔ یہ میں مفہوم اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ زبان سے ادا ہونے والا ہر با معنی الفاظ اور حروف پر مشتمل ہر لفظ نطق اور ینطق میں آتا ہے، جس کو کوئی زبان ادا کرتی ہے اور کان اس کو سنتے اور سمجھتے ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اس آیت کریمہ کی طرف اب آ جاتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے صادر ہونے والا ہر قول، ہر فرمان وما ینطق میں آتا ہے۔ اب ارشاد فرمایا گیا وما ینطق عن الہویٰ، کہ حضور علیہ السلام کوئی لفظ، کوئی قول، کوئی جملہ، کوئی کلمہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے۔ تو گویا ان ہوا الا وحی یوحی، ان ہوا، بلکہ وہ سے مراد کیا ہے؟ وہ کلمہ جو حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا، ہر وہ قول جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا، ہر وہ بات جو حضور علیہ السلام نے فرمائی، کہی، ان ہوا،
اب ہوا کی ضمیر کا جو مرجع ہے وہ آقا علیہ السلام کا نطق ہے، آقا علیہ السلام کا کلام ہے، آقا علیہ السلام کی ہر گفتگو، ہر سینٹنس، ہر قول ہے، فرمایا وہ وحی ہے۔ تو ان ہوا میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع نطق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کا مرجع حضور کا کلام، یعنی ہر کلمہ جو حضور کی زبان سے صادر ہوتا ہے وہ وحی ہے۔ اب اس وحی کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، جب وہ وحی ہے وحی الالہام یعنی ملہم من اللہ، اور جب وہ وحی ہے مرسل الیہ، ہر کلمہ، ہر لفظ، ہر قول، ہر فرمان جو آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلتا ہے وہ وحی ہے۔ اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، جب وہ حضور علیہ السلام کی طرف لفظاً، چونکہ نطق کا میں نے معنی بیان کر دیا، اس میں الفاظ اور حروف آتے ہیں، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جب وہ حضور علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا ہے اللہ پاک کی طرف سے، اور جبرائیل امین لائے ہیں اس کو، وہ ڈیوائن ریولیوشن ہے، ایکسٹرنل اینڈ ایکسپریس، ایک ایک لفظ میں جبرائیل امین لائے ہیں۔ تو جب وہ مرسل الیہ حضور کی طرف بھیجی گئی ہے وہ وہی، منزل الیہ حضور کی طرف نازل کی گئی ہے، جبرائیل امین لائے ہیں، یا وہ وہی ہے اس قسم کی، اور یا وہ ہر کلام جو آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا ہے، یا وہ وہی ہے ایسی جسے جبرائیل امین نہیں لائے بلکہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر پر، دل پر اور آپ کی روح مبارک پر الہام کیا ہے، القاء کیا ہے، یہ اس کی ڈائریکٹ ریولیوشن ہوئی ہے، یا بذریعہ جبرائیل امین اسے کمیونیکیٹ کیا گیا ہے۔ تو مطلب یہ تھا ایک چیز کی نفی کر دی اور دو چیزوں کا اثبات کر دیا۔ نفی اس چیز کی کر دی وما ینطق عن الہوی، اس کی نفی کر دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے جیسے ہم انسان، جتنے بشر ہیں انسان ہیں، ہم جب بولتے ہیں تو اپنی خواہش نفس سے بولتے ہیں۔ اب میں آپ سے کلام کر رہا ہوں تو اللہ رب العزت نے جو سمجھ مجھے عطا کی ہے تو میں اپنی سمجھ سے کلام کر رہا ہوں، اپنی چاہت سے کلام کر رہا ہوں، اپنی خواہش سے کلام کر رہا ہوں۔ یہ سارے الفاظ بھی میرے ہیں، سارے معنی بھی میرے ہیں، ان میں کوئی چیز وہی نہیں ہے۔ یہ شان صرف پیغمبر کو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ نفی اس بات کی گئی ہے کہ اے لوگو، جس طرح آپ لوگ بولتے ہو اور آپ بولتے ہیں اور کلام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ اپنی خواہش سے گفتگو کرتے ہیں، ناراضگی بھی ہوتی ہے، رضامندی بھی ہوتی ہے، اچھی بھی بات کرتے ہیں، بری بات بھی کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، اشعار شعر گوئی کرتے ہیں، مضمون بیان کرتے ہیں، جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ آپ کی اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر ہوتا ہے، آپ کے اندر سے نکل رہا ہوتا ہے۔ اس کانسیپٹ کی نفی کی گئی ہے کہ خبردار، وہ جو عالم بشریت کا ایک طریقہ ہے ہر بشر اور ہر انسان کا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیمانے پر نہ ناپنا، ہر چند کہ وہ بشریت مقدسہ سے خالی نہیں ہے، انہیں بھی ہم نے پیکر بشریت دیا ہے، پیکر نورانیت، اور بشریت کو یکجا کیا ہے، وہ عالم بشریت میں سے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے بولنے کو اپنے بولنے جیسا سمجھنے لگو، ان کے کلام کو اپنے کلام کی طرح کلام سمجھنے لگو، ان کی گفتگو کی جو اصل ہے، اوریجن کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے، اسے اپنی گفتگو کی طرح سمجھنے لگو کہ ہماری گفتگو تو ہماری خواہش اور ہمارے دل سے اور ہماری تمنا سے اور ہماری اپنی وش سے اوریجنیٹ ہوتی ہے۔ whatever we want to speak, we speak. Whatever we wish to express